أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين سورہ قلم آیت نمبر 21۔ اور باغ والوں کا قصہ سنایا جا رہا ہے کہ رات کو اللہ کا عذاب آ کر ان کے باغ کو جلا کر چلا گیا، ہلاک کر چلا گیا۔ وہ جانتے بھی نہیں تھے اور صبح اپنے مشورے کے مطابق ایک دوسرے کو جگانے لگے۔ فتنادوا تو پکارنے لگے ایک دوسرے کو، مصبحین صبح ہوتے ہی، ان اغدوا کہ سویرے سویرے چلو، علی حرثکم اپنی کھیتیوں پر، ان کنتم صارمین اگر تم کو کھیتیاں کاٹنی ہیں، باغوں سے پھل توڑنے ہیں۔ فانطلقوا وہ چلے، وہم یتخافتون اور آپس میں آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے، اللہ یدخلنها اليوم کہ نہ آنے پائے تمہارے پاس آج، علیکم مسکین تمہارے پاس کوئی مسکین۔ وغدوا اور سویرے چلے، علی حرد قادرین لپکتے ہوئے زور کے ساتھ۔ فلما رأوها پھر جب دیکھا اپنی کھیتیوں کو، قالوا تو کہنے لگے، انا لضالون کہ ہم تو راستہ بھول گئے، بل نحن بلکہ ہم محرومون محروم رہ گئے۔ قال اوسطهم تو بولا ان میں سے ایک ان کا ہی شخص، اور اوسط یہ جو عقیدے کے لحاظ سے ان سے اچھا تھا، تو کہنے لگا ان کا ایک اچھا شخص، الم اقل لکم کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، لولا تسبحون کہ تم اللہ کی پاکی کیوں بیان نہیں کرتے۔ قالوا تو وہ کہنے لگے، سبحان ربنا پاک ہے ہمارا رب، انا کننا ظالمین بے شک ہم ہی گناہگار ہیں۔ فاقبل بعضهم پھر منہ کیے بعض نے، علی بعض بعض کی طرف، یتلاومون اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ قالوا اور کہنے لگے، یا ویلنا ہائے ہلاکت ہمارے لیے، انا کننا طاغین ہم ہی حد سے بڑھنے والے تھے، عسى ربنا امید ہے کہ ہمارا رب، ان یبدلنا ہمیں بدل میں دے دے، خیرا منہا اس سے بہتر، انا الی ربنا راغبون ہم اپنے رب کی طرف بہتری کی امید رکھتے ہیں۔ کذالک العذاب یوں ہی آتا ہے عذاب، ولعذاب الآخرہ اور آخرت کا عذاب تو اکبر اس سے بھی بڑا ہے، لو کانوا یعلمون اگر ان کو کچھ سمجھ ہوتی، اگر ان کو کچھ سمجھ ہوتی۔ تو باغ والوں کی مثال دے کر نافرمان لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنی طرف سے ایک مضبوط مشورہ بنایا کہ ہم کسی غریب کو کچھ نہیں دیں گے، تو غریب کو کیا دیتے، انہیں خود بھی کچھ نہیں ملا۔ تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ آپ کے خلاف کھڑے ہونے والے یہ لوگ خود ہی خسارے میں رہیں گے، اور جیسے ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا، بچا نہیں سکے خود کو، اور عذاب دیکھ کر پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ یہ تمہارے کہنے سے، یہ تمہارے کہنے سے، اسی طرح سے ان کا بھی حال ہونے والا ہے۔ فتنادوا مصبحین یعنی صبح اندھیرے اندھیرے آپس میں ایک دوسرے کو آواز دے کر جگانے لگے کہ اگر کھیتیاں کاٹنی ہے تو صبح چلو، کیونکہ صبح کے وقت ابھی مساکین جاگے نہیں ہوں گے۔ وہم یتخافتون اور آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے تاکہ ان کی آوازیں سن کر کوئی فقیر مسکین ان کے ساتھ نہ لگ جائے اور جس کو انہیں کچھ دینا پڑ جائے۔ وعدوا علی حرد قادرین حرد کے مطلب ہوتا ہے کہ غیظ و غضب دکھانا، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے خیال میں یہ سمجھ کر چلے کہ ہم پر تو کسی کا بس نہیں چلتا، ہم اس چیز پر قادر ہیں کہ اگر ہم کسی فقیر یا مسکین کو کچھ نہ دیں تو ایسا کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی آ جائے تو بھی اپنے زور زبردستی سے اس کو دور کر سکتے ہیں۔
اور جب چلتے چلتے اسی طرح آپس میں بات چیت کرتے اپنے باغوں تک پہنچے، اپنے کھیتوں تک پہنچے تو وہاں پر سب جل کر خاک ہو چکا تھا۔ تو جب جگہ دیکھی کہنے لگے کہ ہم بھول کر کہیں اور آ گئے، انا لضالون، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، کیونکہ یہاں تو نہ باغ ہے نہ کھیتیاں۔ لیکن پھر آگے پیچھے کے نشانات اور مقامات کو دیکھ کر معلوم ہوا کہ جگہ تو وہی ہے لیکن کھیت جل کر ختم ہو چکے۔ تو پھر کہنے لگے کہ نہیں، راستہ نہیں بھٹکے بلکہ نحن محرومون، ہم اس نعمت سے محروم کر دیے گئے جو ہمارے پاس تھی۔ قال اوسطهم، ان کا درمیانہ آدمی یعنی ان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی تھا جو اپنے باپ کی طرح نیک تھا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے خوش ہوتا تھا۔ اپنے ان باقی بھائیوں کی طرح وہ سخت دل اور کنجوس بخیل نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا، لولا تسبحون، اللہ کے نام کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، یعنی اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ تم فقراء اور مساکین سے اپنا مال اس لیے بچا رہے تھے کہ تمہارے پاس مال زیادہ ہو جائے۔ گویا تم یوں سمجھتے تھے کہ اگر یہ مال نہیں رہے گا تو اللہ تمہیں اور دے گا ہی نہیں، حالانکہ اللہ اس سے پاک ہے کہ اگر کسی کے پاس مال ختم ہو جائے تو اللہ اور نہ دے، بلکہ وہ اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اور بھی زیادہ دیتا ہے۔ تو پہلے تو بات کسی نے سنی نہیں تھی، لیکن حالات دیکھ کر پھر کہنے لگے سبحان ربنا، واقعی ہمارا رب تو پاک ہے اور ہم ہی ظلم کرنے والے۔ تو اب سن کر اقرار کر لیا۔ تو یہاں سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اس آدمی نے روکا تو تھا، لیکن ان کو روک کر پھر خود ان کے ساتھ چل بھی پڑا تھا، اپنی رائے ان سے نہیں منوا سکا اور ان کی رائے مان کر ان کے ساتھ ہو گیا۔ تو گویا ان کی غلط رائے پر عمل کرنے کے لیے یہ بھی تیار ہو گیا، اس لیے اس کا حشر بھی باقی سب جیسا ہوا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ کسی انسانوں کو گناہوں سے روکے اور وہ لوگ نہ رکے، اور یہ بجائے پھر ان کے روکنے کے خود انہی کے ساتھ اس گناہ میں شریک ہو جائے، تو گویا کہ ان سب کا حکم ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ہمارے کہنے سے گناہوں سے منع نہ ہو تو ہمیں خود بھی اس کے ساتھ اس گناہ میں نہیں لگنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے سامنے طرف منہ کر کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے تھے، یعنی جرم کا اعتراف تو کر لیا کہ انا کننا ظالمین، ہم ہی ظالم ہیں، لیکن پھر ہر ایک اپنی غلطی ماننے کے بجائے دوسرے کو ملامت کرنے لگا کہ سب سے پہلے یہ مشورہ تم نے دیا تھا، سب سے پہلے یہ مشورہ تم نے دیا تھا۔ حالانکہ جس جرم کی سزا میں یہ باغ جلے تھے اس میں یہ سب برابر کے شریک تھے۔ اور اس معاملے میں آج کل بہت زیادہ یہ معاملہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی کام بہت سے لوگوں کے اتفاق رائے سے کیا جائے اور پھر اس میں نقصان آ جائے تو سب ایک دوسرے پر الزام رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ساتھ کہنے لگے کہ انا کننا طاغین، یعنی ایک دوسرے پر الزام ڈالنے کے ساتھ ساتھ پھر جب غور کیا تو پتہ چلا کہ کسی ایک کی نہیں بلکہ ہم سب کی ہی غلطی تھی، ہم سب ہی سرکش ہیں، گنہگار ہیں۔ تو انہوں نے اپنی اس غلطی کا اعتراف کیا، اور اس اعتراف کے ساتھ شاید انہیں یہ امید لگ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں اس سے بہتر باغ عطا فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جب ان سب لوگوں نے توبہ کر لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر باغ عطا فرما دیے کہ جس کے انگوروں کے خوشے اتنے اتنے بڑے تھے کہ ایک ایک خوشہ ایک خچر پر لادا جا سکتا تھا۔ تو یہاں پر اصل مقصد باغ والوں کے قصے میں سنانے سے مقصود اللہ کریم کا اپنا نظام تھا کہ جب کوئی میری مان کر چلے تو اس کا حال کیسا ہوتا ہے، اور جب کوئی میرے حکم کے خلاف ہونے کی کوشش کرے تو اس کا حال کیسا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کذالک العذاب، اسی طرح سے یہ عذاب ہے۔
یہ جو مکہ والوں پر قحط آیا، یا جو باغ والوں کے کھیت جل گئے، باغ جل گئے، تو آیا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اسی طرح آتا ہے. اور دنیا میں عذاب آ جانے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت میں ان کو عذاب نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو آخرت کا عذاب ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. لہٰذا جو انسان اس دنیا میں رہ کر اللہ کے حکموں کے خلاف ورزی کرے اور اس خلاف ورزی کے بدلے میں اسے دنیا میں عذاب ہوتے رہے، اور اس عذاب کے بعد بھی وہ توبہ طائب نہ کرے بلکہ اپنے ان کاموں پر ڈٹا رہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں عذاب آ جانے سے وہ آخرت کے عذاب سے چھوٹ گیا، بلکہ دنیا کے عذاب دیکھ کر اگر کوئی انسان اپنے کاموں سے باز آ گیا، اپنے غلط اعمال سے توبہ کر لی، اپنی نافرمانی سے باز آ گیا، تو اس کے بچنے کی گنجائش ہے کہ وہ توبہ کر کے آگے اچھے اعمال کرے تو قیامت کی سزا سے بچ جائے. لیکن جو اس اکڑ پر رہے کہ دنیا میں سزا مل گئی آخرت میں نہیں ملے گی، یہ ہر انسان کی اپنی ذاتی بنائی ہوئی کہانی ہے، اللہ کی طرف سے ایسا کوئی وعدہ نہیں. تو اللہ کریم نے جتنے واقعات، جتنے حالات، جو نشانیاں بیان کی ہیں، جو اس کے نہ ماننے والوں کی نشانیاں ہیں، اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو اس کے ماننے والوں کی علامات ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہم میں کوٹ کوٹ کے بھر دیں، اور اللہ اپنے در سے ہمیں یہ عطا فرما دیں. یہ بلا شبہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ کریم اپنے اس کلام سے ہمیں تا قیامت جوڑ کے رکھے، اور ہمارا اس سے تعلق اور رشتہ اسی طرح سے برقرار رہے، اور دن بدن لمحہ بلمحہ اس میں اضافہ ہوتا رہے. تمام سننے والوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اپنی رضا کا ذریعہ ہمارے لیے بنا دے کہ اس کلام کے آگے بیٹھنے سے وہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور جتنے لوگ سن رہے ہیں اللہ ان کے علم میں، عمل میں ترقیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.